علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک انتہائی مختصر اور جامع صورت میں ایک بڑا ہی اہم اور جامع پیغام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سب کے سب خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چار پیپر ہیں، امتحان ہیں، لازمی چار سبجیکٹ ہیں، جو اس میں پاس ہو گیا وہ پاس ہیں، اور جو ان میں فیل ہو گیا ان الانسان لفی خسر، وہ سارے خسارے میں ہیں۔ ان میں جو پیپر ہیں یہ چاروں ہی کمپلسری ہیں، لازمی ہیں۔ پہلا پرچہ ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ دوسرا پیپر ہے وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ تیسرا پیپر ہے وتواصوا بالحق، آپ جو حق بات سنتے ہیں اس کی آگے نصیحت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ جو راستے میں حق کی تلاش میں اور اس کی تبلیغ میں جو تکالیف اور مصائب انسان کو پہنچتے ہیں اس پر انسان پھر صبر بھی کرے اور اس صبر کی وصیت بھی کرے۔ اب یہ جو چار پیپر ہیں ان میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم پاس نہیں تو اللہ کہتا ہے تم فیل ہو۔ اب یہ جو پہلے دو پیپر ہیں ان دونوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمارے دل کی وہ ایمانی روحانی کیفیت ہے، وہ جذبات ہیں، وہ ہمارے پختہ نظریات ہیں کہ کسی قیمت پر بھی انسان ان پہ سودے بازی نہیں کرتا، کمپرومائز نہیں کرتا۔ اب یہ جو نظریات ہیں ان کا تعلق بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے 5 اور آپ سے جو ہمیں ملے ارکان وہ 6 ہیں۔ یہ ایمان کے 6 اجزاء ہیں، ارکان ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے کچھ مضبوط، اٹل اور پختہ نظریات ہونے چاہیے، اور اس پہ انسان مر جائے، مٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن مومن مسلمان اس پر کمپرومائز نہ کرے۔ اور یہ جو ایمان ہے اتنا قیمتی ہے، اتنی حساس اور اہم دولت ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان احادیث سے بخوبی ہو جاتا ہے جو ہم نے فکر آخرت میں بار بار پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بالآخر بندوں پہ رحم کرے گا اور گناہ گار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، تو اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایمان کی قیمت، یہ ہے ایمان کی اہمیت۔ اس کا ذرہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ قیمتی چیز کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس پہ پہرا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی متاع جو ہمارے پاس ہے، سامان ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ قیمتی بھی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے، اور اس کی حفاظت پر ہم نے پہرا بھی لگانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں
میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ ایمان کو ضائع کرنے والے بہت سے عمل ہیں، شرک بھی ہے اور اس میں نفاق بھی ہے، اور یہ جو نفاق ہے یہ تو کینسر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رازدان بھی تھے، اور آپ نے ان کو کچھ منافقین کے نام بھی بتائے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائے۔ حضرت عمر ان سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ آپ مجھے اتنا بتا دیں، نام نہ بتائیں، بس اتنا بتا دیں کہیں عمر فاروق کا ان لوگوں میں نام تو نہیں ہے۔ میرا ایمان محفوظ ہے، میرا ایمان ضائع تو نہیں ہوا، میں اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہوں، کیا قیامت والے دن میرے ایمان کا مجھے صلہ ملے گا؟ سب سے قیمتی دولت وہ ایمان ہے، اس کا ذرہ بھی قیمتی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان محفوظ رہے اور کل قیامت والے دن یہ دولت میرے کام آ جائے، یہ اثاثہ میرے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتا ہے، چونکہ ایمان آخرت میں بھی کام آنے والی دولت ہے، اور ایمان دنیا میں بھی انسان کو بڑی قوت دیتا ہے، مایوسیوں کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، امید کی شمعیں روشن کرتا ہے، بندے کو ایک بار پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے، خالق اور مخلوق کے تعلقات بہتر کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان کروا دیتا ہے۔ یہ ایمان معمولی نہیں ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ کرام جنگ جیت چکے ہیں، کافروں نے پلٹ کے حملہ کیا، مسلمانوں کی فتح ظاہری شکست میں بدل گئی، نقصان بھی بڑا ہوا، اور یہ جتنے لوگ تھے کافر یہ پلٹے نکل گئے، لیکن یہ آگے جا کر پلاننگ کرنے لگے کہ دوبارہ ہم ان پر حملہ آور ہوں۔ مسلمانوں کی حالت بڑی ہی قابل رحم تھی اس وقت۔ لوگوں نے آ کر کے انہیں کہا کہ وہ ڈرو، خوف کرو، وہ دوبارہ تمہارے بارے میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، یہ ایمان بندے کو کیا کہتا ہے؟ دنیا کی مشکلات میں بندے کا ایمان کہاں کہاں کام آتا ہے، مایوسیوں کے دروازے کیسے بند کرتا ہے، اس کی ایک جھلک اس آیت سے آپ کو محسوس ہوگی، اور ایمان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، انہیں لوگوں نے کہا، ان الناس، بے شک لوگ کافر، قد جمعوا لکم، وہ تمہارے لیے فوج اکٹھی کر چکے ہیں، فوج جمع کر چکے ہیں، فخشوہم، پس تم سب ان سے ڈرو، خوف کرو۔ اللہ کہتا ہے وہ ڈرا رہے تھے، دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، جیسے آج کے دور میں دنیا والے ایمان والوں کو، جہاد والوں کو، قرآن والوں کو، تعلیم والوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، ساری دنیا کا کفر آپ کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے، بڑے بڑے اتحاد بن رہے ہیں، آپ کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ باتیں سن کر وہ ایمان والے ڈرے نہیں، یہ ڈرانا چاہتے تھے، کیونکہ انسان کی شکست میدان سے پہلے خوف کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ فزادہم ایمانا، اللہ کہتا ہے ان باتوں سے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، ایمان زیادہ ہو گئے، ایمان بڑھ گیا، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کیا بنے گا ہمارا، دنیا ہمارے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے، پہلے ہی 70 شہید ہو چکے ہیں، 70 زخمی پڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی زخمی تھے، حالت ہماری قابل رحم ہے، قبریں کھود کر ایک ایک قبر میں 3 صحابہ کرام کو دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈرے نہیں، ان حالات میں بھی وہ کہنے لگے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا وہ مدد کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو آپ نے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایسا جملہ ہے، پریشانیوں میں حالات کتنے بھی گمبھیر کیوں نہ ہوں، کاروبار کے ہوں، ملک کے ہوں، اولاد کے ہوں، بیوی کے ہوں، انسان زندگی میں
کسی بھی فیلڈ کے مشکل حالات سے ٹکرائے، ایمان مایوسیوں سے نکال دیتا ہے۔ بندہ فکر نہ کرے، غم نہ کرے، مایوس نہ ہو، صرف اتنا کہہ دے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین مشکل سے مشکل حالات میں بھی مدد کر کے ایمان کی دولت اور طاقت کی وجہ سے اللہ بندے کو سرخرو کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے خبر پڑھی کہ ہمارے لاہور کا ایک ڈاکٹر تھا اور وہ بھی ماہر نفسیات تھا، اس کی بیٹی بھی ماہر نفسیات، دونوں نے خودکشی کر لی۔ یہ دونوں نفسیات کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن سن کر یا اپنے حالات سے اس قدر مایوس ہوئے کہ خودکشی کر لی۔ یہ نفسیات کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی ہے۔ جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ نفسیاتی مریض نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ ایمان یہ انسان کو امید دیتا ہے، راستے دیتا ہے، اور ایمان سے اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم، کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تمہارا کاروبار میں لگایا ہوا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، تمہاری دولت ضائع ہو سکتی ہے، تمہارے دکان میں ڈکیتی چوری ہو سکتی ہے، تمہارے گھر کا نقصان ہو سکتا ہے اگر تم غفلت کرو، پہرا دو تو وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اپنا ایمان، اس پر آپ بھی پہرا دے دیں، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، لوٹنے سے بچا دیں، ضائع کرنے سے بچا دیں، پختہ اور اٹل توحید اور رسالت کے نظریات کو دلوں میں بسا لیں۔ آپ کا رب وعدہ دیتا ہے اللہ آپ کے ایمان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان ضائع نہیں ہو سکتا اگر انسان پہرا دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف رحیم، بہت شفقت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کا تعلق عمل سے ہے اور زبان کے اقرار سے، یہ بولنا، یہ کہنا، یہ بھی عمل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ نمبر 1، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے زبان سے اقرار ہوا۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، دل کے ساتھ اس کلمے پر سچائی کی مہر لگا دو۔ یہ جو میں نے کہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں دل سے اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کا دل سے اظہار کرتا ہوں۔ اب جس نے زبان سے کہہ دیا اور دل سے مان لیا، تیسرا اس کا درجہ ہے وہ ہے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، اب نیک اعمال کریں۔ اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنا ایمان بڑھے گا، اعمال میں جتنی کمی آئے گی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ یہ تین سٹیپ ہیں جو بندے کو مسلمان سے مومن کے درجے پر لے کے جاتے ہیں۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں مگر دل سے اقرار نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اوپر سے اور اندر سے کافر۔ اچھا، بندے نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہو گیا، دل سے تصدیق بھی کر لی، مومن ہو گیا، اور اعمال میں سستی کرتا ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ جو جس قدر اعمال میں اچھا ہے وہ اعمال میں پختہ ہے، ایمان میں زیادہ ہے۔ جو ایمان میں کمزور ہے اعمال میں، وہ ایمان میں کمزور ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا، یہ بات سمجھنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی عمل کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ ایمان جو ہے نا، یہ پختہ لوہے کی یا پتھر کی ایک چیز کا نام ہے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے تصدیق کر لی وہ مومن ہو گیا۔ اب وہ اعمال کرے یا نہ کرے، معاذ اللہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابلیس کا ایمان برابر ہے، کیونکہ ابلیس بھی کہتا تھا میرا رب اللہ، ابو بکر صدیق نے بھی کہا میرا رب اللہ، معاذ اللہ۔
حالانکہ ایمان، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا۔ ایمان والے، عمل نیک کرنے والے۔ مومن کون؟ جن پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، جو مسجدوں، مجلسوں، محفلوں میں آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور پہلی آیت میں ہم نے پڑھا فَزَادَهُمْ ایمانا، کافروں کی باتیں سن کر گھبرائے نہیں، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اگر ایمان ایک پختہ چیز کا نام ہے، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان بڑھ گیا؟ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ تو ایمان کے 3 جز ہیں۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ کلمہ پڑھیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، 2 چیزیں اور آ جائیں تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ کلمے کو دل سے ماننا اور نیک عمل کرنا، یہ سادہ سا فرق ہے مسلمان اور مومن میں۔ ہاں، اللہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ مسلمان بنو اور اسلام سے ایمان کا سفر طے کرو، یہ تمہاری منزل ہے، یہ تمہارا ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ اب یہاں پر سورۃ الحجرات کی ایک آیت ہے جس سے ہمیں ایمان کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ کچھ لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، دیہاتوں سے آئے تھے، اور آ کر یہ کہا اللہ کے نبی ہمیں کلمہ پڑھائے، مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، سعد و سعید کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار و مہاجرین کو، ایمان والے، ایمان والے، اللہ کے نبی بھی مخاطب کرتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور کہنا شروع کر دیا آمنا آمنا آمنا، ہم بھی مومن ہو گئے، ہم بھی مومن ہو گئے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، ہمیں فرق سمجھا دیا۔ قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا، بدویوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان ابھی تک نہیں لائے، ولیکن قولوا، اور لیکن تم یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے، مطیع فرما بردار ہوئے۔ ولما يدخل الایمان، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ کلمہ پڑھا تم نے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یا اللہ، دلوں میں ایمان کیسے داخل ہوتا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، دل سے مانو، عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ تم عمل کرو گے تو ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا، اور اللہ پھر کیا کرے گا؟ لا یلتکم، نہیں وہ ضائع کرے گا، کمی کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال سے کچھ بھی، جو کرو گے ذرہ برابر عمل بھی اللہ سے اس کا اجر پالو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ آئی؟ کہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہمیں ماں کی گود سے کلمہ ملا، اس ملک، معاشرے، محلے سے کلمہ ملا، ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ہونے کا سفر طے کرنا ہے، دل سے توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، اور جو بھی اسلام نے کہا اس کو دل و جان سے مان لیں اور عمل شروع کر دیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی طرف، مومن ہونے کی طرف سفر ہے۔ یہ دل کی بات کہاں سے آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری گزرتی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی نشانی یہ ہے، عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف مہر لگانے کے لیے، ایک سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، یار ہم بھی مسلمان ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ تمہارے ساتھ آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ بات سنو، ایک تو سستی کرتے ہیں،
بڑے بوجھل دل سے پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھیں بھی لا یذکر اللہ الا قلیلا، ٹھونگے مارتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ذکر بھی پورا نہیں کرتے۔ اب سوچو، جو بندہ نماز دل سے نہیں نہ پڑھتا، قرآن کہتا ہے وہ منافق ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، نفاق ہے، جائزہ لے اپنا۔ کیونکہ ایمان تو اس کو کہتے ہیں زبان سے مانو، زبان سے اقرار کرو، یا اللہ تیری توحید مانتا ہوں، نبی کی رسالت مانتا ہوں، نماز مانتا ہوں، حج روزہ حج زکوٰۃ مانتا ہوں، اور یا اللہ عمل دل سے مانتا ہوں، کہتا بھی ہوں، دل سے مہر بھی لگاتا ہوں، عمل کی باری آئے تو خوشی خوشی کرتا ہوں۔ یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان تک کا سفر طے کرنے والا۔ اور جس کو یہ ایمان کی طاقت مل جائے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ بڑی بڑی طاقتوں کے آگے بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مشکل سے مشکل حالات بھی آئیں، وہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ابھی میرا خالق زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اب یہ جو ایمان ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ای العمل افضل، سب سے افضل، عظمت والا، فضیلت والا، قیمتی عمل بتا دیں۔ آپ نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ افضل عمل ہے۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اور یہ جو ایمان ہے نا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اب اس ایمان میں، اور خاص کر آج کا ہمارا چیپٹر ہے اللہ پر ایمان، کیونکہ ایمان کے 6 رکن ہیں، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور چھٹی بات تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان۔ 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے اللہ پر ایمان۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا، توحید ہوگی، اس کے ساتھ ایمان پر کسی کو ہم اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ توحید کا اقرار کہاں سے؟ وما امروا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا، الا مگر اس بات کا، لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر، حنفاء، یک طرفہ لوگ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں۔ توحید یہ ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے نا، اس کی ہم نے اس کی 4 چیزیں تقسیم کی، اس کو 4 حصوں پر، کہ اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لائیں۔ اللہ کے، اب بہت سارے لوگ ہیں، جیسے آج کل الحاد پھیل رہا ہے، ایتھیزم پھیل رہا ہے، اور یہ اتنے ایتھیسٹ ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سائنس پڑھنے لگے، دنیا پڑھنے لگے، کرتے کرتے منمانی میں اتنے آگے بڑھے، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، ہم نہیں کسی کو مانتے، بس پیدا ہو گئے، کوئی کہتا ہے انسان بندر سے پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے انسان ایک دھماکے کی پیداوار ہے۔ مختلف تھیوریز، نظریات دنیا کو دیے ان لوگوں نے، الحاد پیدا ہو گیا، اللہ کوئی نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار۔ یہودی اللہ کے وجود کو مانتے تھے، عیسائی مانتے تھے، مشرکین مکہ مانتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے ایمان ہو، اللہ ہے، اس کا وجود ہے۔ اور ایمان کیسا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا، یا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، کسی چیز کے بغیر ہی، ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے پیغام دیا کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، انسان یہ نظام کائنات پر غور کرے۔ قرآن میں اللہ نے اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے بہت سارے عقلی دلائل دیے۔ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، یہ بارشوں کا نازل ہونا، یہ سورج اور چاند کا اپنے وقت پر آنا۔ آج عشاء کی نماز کا ٹائم اور وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 7:22 پر۔ سورج غروب کب ہوا؟ 5:42 پر۔ ہزاروں سال پہلے بھی 6 فروری کو سورج غروب ہونے کا ٹائم 5:46 تھا۔ یہاں پہ کیلنڈر لگا ہوا ہے، دائمی اوقات، دائمی وقت۔
سال ہا سال صدیوں سے یہ کیلنڈر بن گیا. کبھی ایسا ہوا کہ سورج نے کہا نہیں بھائی 1 منٹ آج میں لیٹ آؤں گا. چاند نے کہا بھائی نہیں سورج ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں آج ذرا لیٹ ہوں، ذرا میرا وقت نکال لو. ہے کبھی ایسا؟ سورج چاند ستارے سب اپنے وقت پر. اور آپ پڑھیے، اگر آپ کو موقع ملے قرآن مجید کی سورتیں، مکی سورتیں، آپ کو ان سورتوں میں ایک سورت ملے گی کہ جس میں اللہ رب العالمین وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیاں اس میں توحید کے عقلی دلائل دیتا ہے، اس بات کے کہ اللہ کا وجود ہے. عقلی دلائل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آسمان پہ بارش آتی ہے، قطرہ قطرہ تم پہ برستی ہے. حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس میں کمال لکھا، کہا دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو اخباروں میں خبر چھپتی ہے، محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں آج اتنے ملی لیٹر سینٹی میٹر بارش ہوئی. اگر یہ اتنا پانی ایک دم اللہ آسمان سے پھینکتا، اگر یہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے اولے ایک دم برف کے بلاک کی صورت میں اللہ آسمان سے زمین پر پھینک دے، یہ سارے گھر ہمارے گر جائیں، دنیا تباہ ہو جائے. نظام دیکھو اس کا، بادل ٹنوں منوں پانی اٹھاتے ہیں اور قطرہ قطرہ آپ پہ برستا ہے، نقصان بھی نہیں ہوتا، بارش بھی برس جاتی ہے. یہ سب سسٹم چلانے والا کون ہے؟ عقلی دلائل ائمہ اربعہ نے دیے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی. کسی نے اللہ کا وجود سمجھانے کے لیے کہا میں نا سفر کرنا چاہتا تھا، دریا کے کنارے پہنچا، کھڑا تھا، اچانک درخت آیا، کٹنے کے بعد خود بخود اس کی کشتی بن گئی، پانی میں اتر گئی، میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی چل پڑی، مجھے جا کے منزل پہ اتار دیا. عقل پرستوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. امام صاحب نے کہا کیسے؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ درخت خود بخود کٹ جائے، کشتی بن جائے، تجھے سوار کر کے لے جائے. کہا اگر ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، منزل پہ پہنچا نہیں سکتی، یہ سورج چاند ستارے بغیر ستونوں کے یہ اتنا بڑا آسمان کیسے خود ہی بن گیا، خود ہی کھڑا ہے، اور یہ سسٹم کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ تیری عقل کہتی ہے کشتی نہیں چل سکتی، یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کشتی بنانے کے پیچھے ایک کارپینٹر موجود ہے، چلانے کے پیچھے ملا موجود ہے، سوار ہونے والا موجود ہے، اتنا بڑا نظام بنانے والا اور چلانے والا بھی موجود ہے، اس خالق و مالک کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثالیں دینے والوں نے تو کمال کی، عقل پرستوں کی عقل ٹکانے لگائی. کہا دیکھو یہ جو کستوری ہے نا، جانتے ہو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہرن سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہرن کی ناف پہ ایک ہماری زبان میں کہ تو ایک پھوڑا نکلتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خزانہ رکھا ہے، وہ پکتا ہے، تیار ہوتا ہے، وہ آتی ہے، ہرن ایک پتھر پہ آ کے رگڑتا ہے، وہ مادہ سارا گرتا ہے، پھر وہ خشک ہوتا ہے، پھر جنگلوں میں چلنے والے کستوری کی خوشبو پاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں. کہا نہیں یہ خود بخود ہی کستوری پیدا ہو گئی. عقل پرستوں نے کہا نہیں. کہا اگر کستوری بنانے کے پیچھے اتنا بڑا پروسیجر ایک جانور سے شروع ہوتا ہے، خود بخود بن نہیں سکتی، کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کے وجود پر اللہ نے بڑے دلائل پیش کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. ایمان باللہ کا چیپٹر ہے نا، وجود باری تعالی. وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ امی ابو نے. امی ابو کہاں سے آئے؟ دادا پر دادا سے. وہ کہاں سے آئے؟ وہ وہاں سے آئے. کہا حتیٰ کہ کرتے کرتے شیطان یہ سوال بھی درمیان دماغ میں کھڑا کر دیتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ شیطان وسوسہ ڈالے فوراً پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہ یہ سوال کرنے کے ہیں، نہ سوچنے کے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی جواب ہے. یہ وسوسہ ہے شیطان کا جو گمراہ کرنا چاہتا ہے. بس ایک سمپل سی بات ذہن میں بٹھا لو، چھوٹے چھوٹے نظام خود بخود نہیں چل سکتے، آخر آسمان و زمین کا چلانے والا بنانے والا ہے، یہ اللہ کا وجود ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ایک صفت ہے ربوبیت، کہ آپ اللہ کو رب مانیں. اللہ تعالیٰ رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پیدا کرنے والا. اس نے ہمیں پال کر لا وارث چھوڑا نہیں ہے، پھینک نہیں دیا. اس نے اعلان کیا
ابھی تم شکم مادر میں 4 مہینوں کے ہوتے ہو، 120 دن کے۔ فرشتہ آتا ہے، روح بھی پھونک دیتا ہے، اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھا، عمر، رزق، مرنا ہے، کہاں جینا ہے، کہاں اٹھنا ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، پالنے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کو رب ماننا کہ یا اللہ تو پالنے والا، تو پیدا کرنے والا، کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب کون ہے؟ عبادت کیوں کریں؟ کیوں کریں اللہ ہی کی عبادت؟ اللہ نے عقلی دلیل دی، الذی خلقکم، اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں بنایا، والذین من قبلکم، ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، اس کی عبادت کر کے جنت پہ چلے جاؤ۔ کوئی بندہ گاڑی بناتا ہے نا، تو گاڑی کا ایک یوزر مینول بھی ہوتا ہے، ایک بک ملتی ہے۔ بک کیا ہے؟ گاڑی بنانے والا کہتا ہے میں نے ایسے بنائی، یہ کیا، وہ کیا، 50 لاکھ اس کی قیمت ہے، یہاں پیٹرول ڈالنا ہے، یہاں آئل ڈالنا ہے، اتنے کلومیٹر پہ اس کا یہ کچھ کرنا ہے۔ اچھا، بندے نے پیسے لگائے، گاڑی لے لی، اور گیئر آگے کو لگاتا ہے، وہ ریورس جاتی ہے، آپ وہ گاڑی رکھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ رائٹ کرتے ہیں، وہ لیفٹ جاتی ہے، آپ کہیں گے بھائی اتنے پیسے لگائے، یہ تو ایکسیڈنٹ کرے گی، مروائے گی، اور 50 لاکھ لگائے، یہ میری بات نہیں مانتی؟ کیا خیال ہے؟ اور ایک گاڑی بنانے والا گاڑی بنائے اور گاڑی کے نہیں، پیٹرول کی جگہ آئل ڈالو، آئل کی جگہ پیٹرول ڈالو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو بنانے والے نے جیسے بنایا گاڑی ویسے چلتی ہے، آپ پیسہ لگاتے ہو، مالک بنتے ہو، جیسے چاہتے ہو چلاتے ہو۔ عبادت اس کی کیوں کریں؟ نمازیں کیوں پڑھیں؟ حلال حرام کی تمیز کیوں کریں؟ ایسا کیوں کریں اور ایسا کیوں نہ کریں؟ وہ خالق ہے، وہ جیسے کہے گا ہم نے کرنا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اگر ایک گاڑی ایک موجد ایجاد کرنے والے کاریگر کی ہدایات کے بغیر نہیں چل سکتی، ایک انسان اپنے اللہ کی ہدایات کے متضاد الٹ کیسے کامیاب چل سکتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ عقلی دلائل اس لیے ہیں تاکہ عقل پرستوں کو سمجھ آ جائے۔ ویسے تو ایمان والوں کو عقل کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ بلب تو ہے تجھے راستہ دکھانے کے لیے، منزل یہ نہیں ہے۔ منزل تو بہت آگے ہے اس کا، وہ تو عقل سے بھی آگے ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی قدرت محدود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار سنو، لہ الخلق، پیدا کرنا اسی کے لیے، والامر، حکم بھی اسی کا چلے گا، تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکتوں والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات پر یہ بات کہی۔ یہ ایک ایک جملہ، ایک ایک بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ ایمان باللہ، یقین کریں، بڑے بڑے لوگ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ اور اہل الحدیث اور اہل السنہ کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو ایمان کا چیپٹر ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اس میں ہمارے نمبر بڑے ہی کام میں۔ ہمیں پورا تعارف نہیں ہے اللہ کا، توحید میں، عقیدے میں ہم کمزور ہیں۔ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ سے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ نے۔ کبھی بھی عیسائیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان بنائے تو عیسیٰ علیہ السلام یا مریم بھی ساتھ شریک تھی، سب کہتے ہیں اللہ نے۔ ربوبیت میں شرک نہیں ہے۔ مشرکوں نے بھی کہا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ عیسائیوں نے بھی کہا اللہ، یہودیوں نے بھی کہا اللہ۔ اب مسئلہ کہاں پر آیا؟ مسئلہ توحید الوہیت، اسماء و صفات میں آیا کہ عبادت کے لائق کون ہے، نماز کس کے لیے، نظر و نیاز کس کے لیے، سجدہ کس کے لیے۔ وہ جو کلمے میں اللہ نے یہ نہیں کہا پڑھو لا رب الا اللہ، وہاں پہ ہے لا الہ الا اللہ، اور رب تو مانتے ہیں
مسئلہ الوہیت کا، عبادت کا ہے، اقرار کرو اور کرواؤ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ۔ ہاں عبادت کے لائق ہیں، دعوے بڑے کرتے ہیں، مگر سارے جھوٹے ہیں۔ جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ برحق نہیں ہے، نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، عقیدہ بنا لو، ایمان، اللہ کے وجود کا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ رب ہے اقرار کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سب کچھ کس نے بنایا، پیدا کیا، ہمیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الرحمن، بہت رحم کرنے والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ دیا۔ اب کیا ہے، الوہیت، ایمان میں یہ بات شامل ہو، عبادت میں کیا کیا آتا ہے، سارے افعال، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قسم، نذر و نیاز، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، شرک نہیں کرنا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر مسئلہ پیدا ہوا، یہاں پر ہی مشرکین مکہ سے اختلاف ہوا، وہ کہتے نہیں لات، منات، عزا، حبل یہ بھی اللہ کے شریک ہیں۔ تو تیسری بات ایمان باللہ میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، سجدہ وہ بھی اللہ کو، جھکنا اللہ کے آگے، ہر عبادت والا کام صرف اللہ کا اور کسی کا نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، جس کا مطلب ہوتا ہے نام، اور صفت کی جمع ہے صفات، جس کا مطلب ہے خوبیاں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ کی خوبیاں ہیں، اس کی صفات ہیں۔ اچھا، یہ عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بندوں سے کہیں بھائی آپ رات کو اٹھا کریں، اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی رات بنائی ہے، وہ کہتا ہے تہجد کا ٹائم فجر سے پہلے بڑا قیمتی ٹائم ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ٹکرے مارنے والا، وہ مجھ سے مانگے میں اس کو دیتا ہوں۔ ہم اسے کہتے ہیں بھائی فجر سے پہلے اٹھو، 2 تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، 11 نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے آگے رو کے مانگ لو۔ آگے سے ایک سادہ سا مسلمان کہتا ہے جی اللہ کو ڈائریکٹ بھلا مانگ سکتے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ واسطوں کی ضرورت ہے، اور دیکھو نا، آپ اگر وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں تو سیکٹری سے ملیں گے، MNA سے ملیں گے، پھر آگے جا کے وزیر اعظم سے ملیں گے۔ ہاں چھت پہ جانا ہو چھلانگ لگا کے تو نہیں جا سکتے، سیڑھی لگا کر کے جائیں گے۔ اور ہاں یہ ٹرانسفارمر لگا ہے، آپ ڈائریکٹ کبھی یہاں پر جا کے بلب لگاتے ہو؟ نہیں، ٹرانسفارمر میں تو ہائی وولٹیج ہوتے ہیں، ڈائریکٹ لگاؤ گے تو رگڑے جاؤ گے۔ یہ چلتے چلتے یہ میٹروں میں، پھر DPO میں، پھر تمہارے سوئچوں میں 220 ہو کر آتے ہیں، یہاں سے تم لیتے ہو۔ بس ایسے ہی واسطوں کی، سہاروں کی ضرورت ہے تمہاری، ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ میں نے کہا کہ اگر تو نے توحید اسماء و صفات کو پڑھا ہوتا، اگر اس توحید کو ممبروں پہ علماء نے، سب نے، توحید والوں نے بھی اور توحید کا دعویٰ نہ کرنے والوں نے بھی، سب نے اگر صحیح بیان کیا ہوتا، اللہ کی قسم کوئی اللہ کے لیے ایسی مثالیں پیش نہ کرتا، کوئی میرے اللہ کو وزیر اعظم اور ٹرانسفارمر سے تشبیہ نہ دیتا۔ میرے رب کی صفات اور اس کے نام، اگر ایمان کا یہ چیپٹر لوگوں میں پختہ اور رائج ہوتا، کوئی اللہ کے مقابلے میں یہ دلیل پیش نہ کرتا۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان توحید اسماء و صفات کے اندر ہے۔ جو اس صفتوں کو پڑھ لیتا ہے، جو رب کے ناموں کو پہچان لیتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے ایسی مثالیں پیش نہیں کرتا۔ کیا تھا سوال صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں، اللہ نے سوال دہرایا، جواب دے دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، وہ جواب دو میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
میرا بندہ مجھے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے سوال کیا، اللہ نے جواب دے دیا، آپ نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا۔ جو اللہ کی صفتیں پڑھتا ہے پھر وہ یہ مثالیں نہیں دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، ادعوا اللہ، تم اللہ کو پکارو، اوِدعوا، یا تم پکارو الرحمن، رحمان کو، این، جس کو بھی تدعو تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، رحمان کہہ کے پکاریں، اللہ کو پکاریں، الرحیم پکاریں، الغفار پکاریں، تو کیا یہ الگ الگ ہوگا؟ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کہہ دو، الرحمن کہہ دو، اس کا اسم اعظم نام لے کر پکارو یا صفات سے پکارو، پکار تم اللہ کو ہی رہے ہو، کیونکہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ بہت سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس توحید کی صفتوں میں، صفات میں، اسماء میں پہلی بات اللہ کے تعارف میں یہ ہونی چاہیے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ، یہ اتنا قیمتی سوال ہے توحید کا، جس کے پورے پورے نمبر اس میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، وہ بندہ مومن ہے، اس کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک صحابی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، حدیث لمبی تھی، ہم نے ایک جملہ بس یہاں پہ لکھا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی تھی، بکریاں چرانے کے لیے گئی اور ایک بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر لے گیا۔ وہ جب گھر آئی اس نے آ کر مجھے بتایا، مجھے غصہ آیا کہ ایک بکری ضائع ہو گئی، انی سککتھا سکا، میں نے غصے میں زور سے تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی، بعد میں مجھے یہ احساس پیدا ہوا، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، چاہے میری لونڈی تھی یا خادمہ تھی، نقصان ہو گیا، وہ اگر متوجہ ہوتی بھی تو بھیڑیے کا مقابلہ ایک بیٹی کیسے کر سکتی تھی؟ اب مجھے درد پیدا ہوا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر اس تھپڑ کا جواب دینا چاہتا ہے، بدلہ دینا چاہتا ہے، سب سے بڑا بدلہ یہ ہے تو اس لونڈی کو آزاد کر دے، آزادی کی نعمت عطا کر دے، لیکن اس سے پہلے دیکھ وہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ اب حدیث کے اس کے دو مطلب تھے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی وہ بول نہیں سکتی، سن سکتی ہے، وہ گونگی تھی، کہا سن سکتی ہے، بول نہیں سکتی۔ آپ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کے ایمان کا ٹیسٹ کرنے لگے ہیں۔ اب ٹیسٹر ایک سوال ہے، سوال کیا ہے؟ آپ نے اس سے سوال کیا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ ساری توحید کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار ایمان باللہ توحید پر، اور ساری توحید کا دار و مدار ایک نقطے پر، ایک سوال پر، این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ فاشارت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ قالت، اس نے کہا انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اعتقھا فانھا مومنہ، جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ آسمانوں میں عرش پر ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میں فتویٰ ضمانت دیتا ہوں یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے۔ اس کے ایمان کی گواہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ یقین کرو وہابیوں سے بھی پوچھ لو نا اللہ کہاں ہے تو کلیئر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہنا بھی اللہ کہاں ہے، دلیل ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آیت ہم لائے ہیں، الرحمن، رحمان علی العرش استویٰ، وہ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 ایام میں، ثم استویٰ الی العرش، پھر وہ عرش کی طرف مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ وہ عرش پہ کیسے مستوی ہوا؟
جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہو۔ اوپر والی آیت لیسا کمثلہ، نہیں ہے اس جیسی، شیئن کوئی چیز بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ بہت سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کو سمجھنے کے لیے لیسا کمثلہ، اس کی مثال نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بول نیوز پر، رمضان کے جو پروگرام چلتے تھے، ایک بندے نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ اب چاروں مکاتب فکر کے لوگ تھے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم نے کہا الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی سری آیت ہے، کوئی دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں، عام سے عام بندہ بھی اس کا مطلب پڑھ لے۔ رحمان عرش پہ بلند ہوا، اللہ عرش پہ ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کو سمجھنے کے لیے مثالیں نہ دو، وزیر اعظم کی مثال نہ دو، ٹرانسفارمر کی مثال نہ دو، یہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک دوسرا بندہ کہنے لگا نہیں، اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، یعنی یہ ہر چیز ہی اللہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، مسجد میں بھی ہے اور پلاٹ میں بھی ہے، مکان پوری دنیا پہ، دل میں بھی۔ ایک نے کہا صوفی نے بیچارے نے مندر گرا دو، مسجدیں گرا دو، دل نہ توڑنا، دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ اور یقین کریں ہمارے کئی پنجابی خطابات تقریروں کا رنگ بنانے کے لیے جناب یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شعر عقیدے کا قتل کرنے والا ہے۔ آپ کو کس نے کہا دلوں میں اللہ رہتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا مسجدوں میں اللہ رہتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہر جگہ پہ اللہ ہے؟ اچھا، اس خطے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عقیدہ وحدت الوجود، یعنی اس کا ایک ہی وجود، یہ سب کچھ اللہ ہی ہے۔ ایک نیا عقیدہ آ گیا وحدت الشہود، یعنی یہ جو ستون ہے یہ بھی اللہ ہے، بلڈنگ بھی اللہ ہے، ہر چیز یہ اللہ ہی کا تو مظہر ہے، معاذ اللہ۔ وہ بندہ گیا، اس کے پاس عالم کے پاس نام نہیں لیتا، بندہ آیا، پڑھ لیجئے اس کے ملفوظات۔ کہا جی ایک بندہ تھا زنا کر رہا تھا، ایک عورت زنا کر، کہا تمہیں کون سی ٹینشن ہے؟ کرنے والا بھی اللہ ہے، کروانے والا بھی اللہ ہے، معاذ اللہ، ٹینشن کس بات کی؟ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کا مظہر ہے، اللہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اللہ ہر جگہ پہ ہے، اور یہ کہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہی اللہ ہے، عرش کو مانتے ہی نہیں۔ اچھا، اس حضرت نے کہا، اس نے موبائل کا ڈبہ رکھا، اوپر موبائل رکھا، کہا دیکھو جی موبائل ڈبے کے اوپر، اب موبائل بڑا ہوا کہ ڈبہ بڑا ہوا؟ اگر میں اللہ کو عرش پہ مان لوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بڑا کہ ڈبہ بڑا، عرش بڑا؟ اب اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے موبائل اور ڈبوں کی مثال نہ دو۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہوا، اور ہر وقت 5 وقت آواز آتی ہے اللہ اکبر۔ تو اگر یہ سوچنا چاہتا ہے بڑا کون ہے، اللہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کیسے بڑا ہے؟ عقل کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، یہ عقیدہ بنا لیں۔ اگر اللہ رب العالمین آسمانوں پر عرش پر نہیں ہے تو اللہ کا آسمان دنیا پر آنا یہ کس بات، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر اچھی بات عمل اس کی طرف آسمانوں پہ جاتا ہے۔ اگر اللہ آسمانوں پر نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو آسمانوں پہ کیا جاتا ہے؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا سوموار اور جمعرات ہفتے کا محاسبہ بندے کا جاتا ہے، فرشتے یہ رپورٹ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ اگر اللہ آسمانوں میں عرش پر نہیں ہے، آسمانوں سے اوپر، تو اس کا مطلب کہ آسمانوں پہ پھر کس کے لیے جاتا ہے؟ روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ پہ، تو آسمانوں پہ کیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے یہودیوں کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے ایک سردار ہیں حضرت سعد، جو کہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے، زخمی حالت میں پڑے تھے، اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ایک طرف مشرکین کا حملہ تھا، دوسری طرف بنو قریظہ یہودیوں کی غداری تھی، یا اللہ جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں، شہادت کی موت نہ دینا۔ یہودیوں نے ادھر کہہ دیا کہ اس کو بلا لو، جو فیصلہ سعد کا ہوگا ہمیں بھی قبول ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، ہمیں بھی قبول ہے۔ اب ان کو گدھے پر بٹھا کے، سواری پہ بٹھا کے لایا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے مسلمان بھی کھڑے ہیں، یہ قلعوں پہ کھڑے ہیں، محاصرہ ہوا تھا ان کا،
انہوں نے کہا آپ ہمارے منصف ہیں، جو آپ فیصلہ کریں ہم مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا سعد ہم بھی مانتے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے رسول اگر فیصلہ میرا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے، آپ ان کے جتنے بالغ لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دیں، بچوں عورتوں کو غلام بنا لیں، انہوں نے ہم سے بدعہدی کی، اور ان کی ساری جائیداد زمینوں کو غنیمت بنا لیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا معاذ، اے سعد، لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، اے سعد یہ جو فیصلہ ہے تیرا زمین کا نہیں ہے، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس حدیث سے کیا سمجھا؟ اللہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ مستوی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام معراج پر گئے، کتنی اچھی مثال دی، کس سے ملنے کے لیے، کس کے پاس گئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب کا نکاح ان کے والدین نے کیا، میرا نکاح زوجنی اللہ، اللہ نے کیا، من فوق سبع سماوات، جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ زینب کا بھی عقیدہ ہے اللہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اللہ سے ایک دفعہ درخواست کی مجھے کوئی عمل بتائیں، عمل وزن میں بھاری ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ افضل ذکر ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ یا اللہ یہ تو سب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اگر 2 ترازو ہوں، لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری، اگر 7 آسمان اور ان کی ساری مخلوقات میرے علاوہ، آسمانوں کی باری تو کیا کہا؟ میرے علاوہ، وَأَنَّ السَّبْعِينَ الْأَرْضَ غیری، یہاں نہیں کہا، اتنا کہا 7 آسمان ان کی مخلوقات میرے علاوہ، اور 7 زمینیں اور اس کی ساری مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان کا وزن کیا جائے، یہ سب ہلکے ہو جائیں اور اکیلا کلمہ وزن میں بھاری ہو جائے۔ اب یہاں پہ 7 آسمانوں میں اللہ نے اپنا ذکر کیا، غیری میرے علاوہ۔ زمین کی بات آئی تو اللہ نے یہ بات نہیں کہی، تو کیا سمجھ آئی اللہ کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ مستوی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بچہ یاد کر لے، طٰہٰ سورت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ہاں اس کی صفات ہیں۔ صفات میں عقیدہ کیا ہے؟ آج آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو آج ہی ختم کرنا ہے۔ اب دلیل صفات میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ نے کہا اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ اب یہاں پہ نا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کی صفتوں کی یا تو تعویل کر دی۔ تعویل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے قسمیں اٹھائیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو جی اگر اللہ کا ہاتھ مان لیں تو یہ مخلوق جیسا ہاتھ ہو جائے گا، لہذا انکار کر دو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ لو بڑے بڑے مولوی حضرات بھی جب یہ حدیث پڑھیں گے نا تو یہ ترجمہ کر رہے ہوں گے، آپ دیکھنا، آپ پکڑ لینا، کہنا ہے مولوی صاحب ید کا لفظ آیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ قبضہ قدرت جان کیوں کرتے ہیں؟ قبضہ قدرت معنی کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہاتھ نہیں کرنا، یہاں پہ طویل کر دو، معنی ہی کچھ اور لے لو۔ کچھ نے کہا انکار کر دو، نہیں مانتے۔ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا اللہ کی جتنی صفتیں ہیں نہ انکار کرنا ہے، نہ ان کی مثال پیش کرنی ہے، نہ اس کی تعویل پیش کرنی ہے۔ جیسے آیا قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، مانتے ہیں وہ کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، نہ انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ ہی مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق، نہ مثال پیش کرتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اچھا جی
اگر آپ طویل بھی نہیں کریں گے تو پھر مخلوق میں اور خالق میں فرق کیا رہ جائے گا؟ قرآن کہتا ہے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو ہم بھی کلام کرتے ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ اور بھائی ہم سنتے ہیں، ہم کانوں کے محتاج ہیں، اللہ سنتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں، میرے اور آپ کی سماعت محدود ہے، 10 میٹر سے مجھے آواز نہیں آتی، اللہ کی سماعت محدود نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ وہ کیسے سنتا ہے؟ ابھی ایک دلیل دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، میں آنکھوں کا محتاج ہوں، اس کی بینائی کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے تو میں اندھا ہو جاؤں گا، مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا بھی لامحدود ہے، اور اس کو کسی بھی آنکھ کی کسی چیز کا اللہ محتاج بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے وہ سب کچھ جانتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ ہم اس کا انکار کریں گے، نہ اس کی تعویل کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال پیش کریں گے۔ اب آئیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک عورت روتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، خولا نام ہے، بتائیں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ بھئی شریعت کا حکم پرانا ہی ہے، اگر ماں کہہ دیا تو ماں ہو گئی، اب تو تیرا اور اس کا رشتہ ختم۔ اللہ کے رسول بڑھاپا، بچے، کیا کروں؟ کہا حکم تو یہ ہے، اگلے حکم کا انتظار کرو۔ عائشہ فرماتی ہیں چھوٹا سا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں میں ایک ساتھ ہی کونے میں تھی، ان دونوں نے آپس میں، نبی علیہ السلام نے اور خولہ نے سرگوشی کی، پاس بیٹھی میں ان کی بات نہ سن سکی کہ کہا کیا ہے۔ آسمانوں سے آواز آ گئی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا۔ پاس بیٹھ کر عائشہ نہ سن سکی، 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ اللہ نے سن لیا، ان کو دیکھ لیا، اور اللہ نے حل بھی بیان کر دیا۔ یہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق۔ میں رات کے اندھیروں میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ رات کی تاریکیوں میں کالے پہاڑوں پر چلنے والی کالی چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور ان کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق۔ مجھے کلام کرنے کے لیے دانتوں کا میں محتاج ہوں، زبان کا محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کی کلام کا ذکر آیا، لوگوں نے انکار کیا، کہا جی اگر اللہ کہیں جی اللہ کلام کرتا ہے، ہم میں فرق کیا رہا؟ اور بھائی ضروری نہیں کلام کرنے کے لیے دانت اور زبان کی ضرورت ہو۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، جب زبانوں پہ تالے ہوں گے، اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں ہاتھوں کو بھی قوت گویائی عطا کر دوں گا۔ اب کیا ہاتھوں کے زبان اور دانت ہیں، لیکن ہاتھ کلام کریں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کہتا ہے قیامت والے دن زمین مجھ سے کلام کرے گی۔ کیا زمین کے دانت اور زبان ہے؟ نہیں ہے، کلام کرے گی۔ یہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق۔ وہ کلام کرتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اور ہاں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، یہ بات بڑی سننے والی ہے، والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں نا، مثلا انہوں نے کہا دیکھو اللہ عرش پہ مستوی ہے، کہا یہ معلوم ہے، ہمیں پتا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، ہمیں پتا چل گیا۔ کہا کہ والکیفیت مجہول، اب یہ اللہ کیسے عرش پہ مستوی ہے اللہ نے بتایا ہی نہیں، ہماری شاید عقل اس قابل ہی نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج سے 1000 سال پہلے کوئی بندہ کہتا یار تو ادھر بیٹھا ہوگا، ایک بندہ بیت اللہ میں ہوگا اور وہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا، آواز بھی سن رہا ہوگا، بندے کو دیکھ بھی رہا ہوگا۔ یقین کریں 1000 سال تو دور کی بات ہے، 25 سال پہلے بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب آپ کے جیبوں میں واٹس ایپ آ چکا ہے، ہزاروں کروڑوں میل کے فاصلے، بندہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو ٹیکنالوجی دی، اور جس نے دی وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچنا۔ صفات کا چیپٹر ایسا چیپٹر ہے،
کہا والکیفیۃ مجہول، پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسا ہے، اس نے بتایا ہی نہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ موبائلوں کے ڈبے رکھنا، ٹرانسفارمر اور چھت کی مثالیں دینا، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت اور گمراہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ سوال بھی نہیں کر سکتے آپ، اللہ عرش پہ کیسے مستوی؟ کیوں؟ کہا کچھ سوال ایسے تھے ان کی ضرورت تھی، لوگوں نے کیے، اللہ نے جواب دے دیے۔ یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں روح ہے کیا؟ کہہ دو اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو اس سے وقت معلوم ہوتے ہیں، تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، یہ پوچھتے ہیں ذو القرنین کون تھا؟ اللہ نے جواب دے دیا۔ یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، رب نے جواب دے دیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے اس مسئلے کے بارے میں، رب نے جواب دے دیا۔ یعنی جن جن سوالوں کی ضرورت تھی صحابہ نے کیے، اللہ نے جواب دے دیے۔ کچھ سوال ایسے تھے صحابہ نے نہیں کیے، اللہ نے خود ہی کر کے جواب دے دیے۔ القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، آپ جانتے ہیں قارعہ کے بارے میں؟ نہیں پتا آپ کو؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا یہ قیامت کی بات ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، کیا آپ جانتے ہیں طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب۔ قرآن پڑھتے جائیں، جن سوالوں کی ضرورت تھی لوگوں نے نہیں کیے، اللہ نے خود ہی کر کے خود ہی جواب دے دیے۔ اب اس سوال کی نہ ضرورت تھی، نہ تیری میری سمجھ میں آ سکتا تھا، نہ صحابہ نے کیے نہ اللہ نے کیے۔ ضرورت ہوتی تو اللہ بتا دیتا اللہ کا عرش کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں تھی، اس کا اللہ نے ہمیں علم دیا ہی نہیں، اس لیے کہا والسؤال عنہ بدعہ، ایسے سوال کرنا بھی گمراہی ہے، ایسے سوال کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی مثال نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی، ہاں وہ سنتا ہے جانتا ہے، علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے میری اور آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کہا جاؤ فرعون سے ڈرنا نہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ کہا جاؤ اس کے سامنے جاؤ، جا کے بات کرو، لا تخافا، تم دونوں نے ڈرنا نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ تیرا ساتھ کیسا ہوگا؟ کیا تو ذات کے اعتبار سے دل میں آ بسے گا، ہر جگہ پہ آ جائے گا؟ کہا نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے؟ اللہ نے ساتھ ہی کہا اسمع و ارا، ذات کے اعتبار سے عرش پر ہوں لیکن تمہیں سنتا بھی رہوں گا، تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا۔ تو عقیدہ بنا لیں اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ یہ دیکھو ایک سوال پر اللہ کے نبی نے نمبر دے دیے، کہا یہ مومن ہے۔ آؤ یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، یقین کریں ایمان باللہ میں نہ یہ باتیں کی جاتی ہیں اور نہ ہی لوگوں کو پتا ہے، حالانکہ عقیدے پر اتنی لوگوں کو، یقین کریں یہ اسماء و صفات کا چیپٹر ہر مسلمان پڑھ لے، پھر اللہ کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ اللہ کو ملنے کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، سب کہیں گے وہ اللہ ہے، وہ سب کی سنتا ہے، جانتا ہے، ایک ایک وقت میں ساری دنیا کی سن رہا ہے، ہر بولی میں سن رہا ہے۔ اور میں اور آپ 10 بندے کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کریں، میں کہوں گا بھائی چپ چپ ایک کرو، سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ہر بولی میں سنتا ہے، ہر رنگ کی سنتا ہے، ہر نسل کی، رات پکارو دن پکارو۔ یہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق، یہ ہے عقیدہ۔ آخری بات یہ ہم لے کر آئیں استقامت کے حوالے سے، یعنی جو اللہ استقامت اختیار کریں ہمیشہ کے لیے، موت اس پر آئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے بیان کیے۔ ایمان والے جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، کا فرشتے اللہ ان کے لیے نازل کرتا ہے، وہ کہتا ہے ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اور سفیان بن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فی الاسلام، اسلام کے بارے میں، قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے نبی مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دو آپ کے بعد کسی سے میں پھر سوال نہ کروں۔ آپ نے کہا سادی سی بات ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم،
جب تو نے کہہ دیا میں اللہ پر ایمان لایا، اس پہ ڈٹ جا۔ اب اس میں ڈاما ڈول نہیں ہونا، ڈگمگانا نہیں ہے اور چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ایمان کے بارے میں 4-5 موٹی موٹی باتیں: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا پالنے والا نہیں، تیسرے نمبر پہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، چوتھے نمبر پہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، کچھ نام رب نے بتا دیے، کچھ اس کے پاس ہیں اور وہ اسی کے علم میں ہیں، لامحدود ہیں۔ اللہ کے جتنے نام 99 ہمیں پتہ چلے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے پاس ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات، اور اسماء و صفات میں یہ بنیادی عقیدہ، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، وہ سننے، دیکھنے، جاننے، صفات کے اعتبار سے میری اور آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی مثال پیش نہیں کریں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، ان کی تعویل نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ جس کا بھی ہو گیا انشاءاللہ ایمان باللہ کے چیپٹر میں وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔